الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين أما بعد فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم فاقصص القصص لعلهم يتفكرون سورہ اعراف کی یہ آیت نمبر 176 کا بالکل آخری حصہ ہے، جس میں اللہ حکم دے رہا ہے کہ فقصص القصص لعلہم یتفکرون، واقعات بیان کرو، سناؤ لوگوں کو، شاید سننے والے غور کرنے لگیں، فکر کرنے لگیں۔ اسی لیے میں نے دعوت فکر کے عنوان سے گفتگو شروع کی کہ کوئی بھی واقعہ بیان کرے اسے بھی چاہیے کہ کوئی ایسا رخ پیش کرے جس میں سننے والے غور کرنے پر مجبور ہوں، اور واقعات غور کرنے ہی کے لیے ہیں، سوچنے ہی کے لیے ہیں، فکر کرنے کے لیے ہیں، نتیجے تک پہنچنے کے لیے ہیں، انجام جاننے کے لیے ہیں، راستہ دیکھنے کے لیے ہے کہ ان واقعات کے ضمن میں، ان واقعات کے بیچ سے ہم سچائیوں کو نکال کر کے ان سچائیوں اور اچھائیوں کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں، تاکہ ہم صرف واقعہ جاننے والے نہ ہوں بلکہ واقعے سے سبق حاصل کر کے اسی واقعے کا ہم بھی ایک حصہ ہو جائیں عمل کر کے۔ اس سلسلے میں نے بہت حد تک گفتگو کی، اور آج بھی اسی تسلسل سے ہم اتنے بڑے ہوئے ہیں واقعہ کربلا کو سنتے سنتے، اور میں نے ابتدا سے یہ بات کہی کہ واقعہ کربلا ہی تمام واقعات میں ایک وہ اکیلا تنہا حسین ترین خوبصورت ترین انجام سے نزدیک پہنچانے کے لیے وہ واقعہ ہے جو واقعہ ہونے سے پہلے ہزاروں برس پہلے اس واقعے کو بیان کیا جانے لگا۔ اللہ نے اپنے فرشتوں کے ذریعے سے واقعات کو بیان کیے ہیں انبیاء کے لیے، ملتوں کے لیے واقعہ بیان ہوا، مگر یعنی ملت اور قوم کے لیے واقعہ بیان ہوا ہے واقعہ ہونے سے 50 سال پہلے۔ سرکار رسالت مآب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے نواسے کو اپنے گود میں لیا، وہیں سے واقعہ بیان شروع ہونے لگا، اور جب تک نبی کریم حیات رہے ہیں آپ واقعے کو بیان بھی کرتے رہے ہیں، اور اس واقعے کی اہم ترین شخصیت یعنی امام حسین کو پہچنواتے بھی رہے ہیں، سنتے رہے ہیں آپ۔ جو 2-3 باتیں رسالت مآب کی بالکل سب کو یاد ہے، ان میں سے ایک یہی ہے کہ حسین منی و انا من الحسین۔ یقیناً اس پر بے انتہا گفتگو کی گئی ہے اور بہت کچھ کہا گیا ہے، لیکن میں 2 جملوں صرف اتنا ہی کہنا چاہوں گا کہ امام حسین نے اس جملے سے رشتے کو نہیں بیان کیا ہے کہ حسین میرا نواسا ہے، یہ رشتہ نہیں بتانا چاہتے ہیں۔ وہ انا من الحسین کہ میں حسین کا نانا ہوں، یہ رشتہ نہیں بیان کرنا چاہتے ہیں، بلکہ
یہ خود دوسرا جملہ یہ بتا رہا ہے کہ وہ انا من الحسین، یہ جملہ بتا رہا ہے کہ اگر میں نہ رہوں اور پھر بھی میرا نام باقی رہ جائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میں حسین سے ہوں۔ سبحان اللہ، یعنی اگر حسین نہ ہوتے تو اذان و اقامت اور تمام جگہوں پر جو ہے یہ نام ختم ہو چکا ہوتا، لیکن آج تک اگر اشہد ان محمد الرسول اللہ کی صدا بلند ہے تو رسول اپنی زندگی میں بتا رہے ہیں کہ جب بھی یہ شہادت آپ سنیں، جب بھی اذان میں یہ آئے تو میرا قول بھی یاد رہے کہ وَأَنَا مِنَ الْحُسَيْن، میرا نام، یہ میری آواز، یہ میرا پیغام جو کچھ آج بھی زندہ ہے حسین سے زندہ ہے، باقی ہے حسین سے۔ یقیناً ایک رخ ہے یہ گفتگو کرنے کا۔ آج تھوڑا سا آج ہم ایک رخ سے اور گفتگو کریں، میں ابھی واقعے کو بیان کروں گا۔ میں نے ہجرت کو عنوان سے شروع کیا تھا، امام حسین جو ہیں کربلا کے لیے نکلنے، اس میں بہت سارے رخ ہیں۔ میں اس تک آنے کے لیے ایک بات کہوں، آج کبھی ہم اور آپ جو خاص طور سے اس مکتب سے وابستہ ہیں، اس مسلک سے وابستہ ہیں، ممکن ہے کام کر رہے ہوں مگر اس کی طرف متوجہ نہیں ہیں۔ توجہ کی طرف، ہر چیز جو آدمی کام کرے اسے سمجھ کے کرے، آدمی کو چاہے کچھ سمجھ کے کرے، جب آدمی اس کو سمجھ کے کرتا ہے تو اس کرنے میں ایک لذت محسوس ہوتی ہے، اس عمل کی ایک لذت محسوس ہوتی ہے۔ مثلا کسی نے نماز پڑھی، چاہے وہ فرادہ نماز پڑھ رہا ہو، جماعت سے نماز پڑھ رہا ہو، تو نماز کے اختتام پر وہ زیارت پڑھتا ہے۔ میں کیوں زیارت پڑھ رہا ہوں یہ سمجھنا چاہیے، میں کیوں نماز میں نے ختم کی، اور نماز ختم کرتے ہی اگر حقیقت میں دیکھا جائے تو اتنی ہی زیارت کافی ہوگی، السلام علیکم یا ابا عبداللہ الحسین، کفایت کرتی ہے۔ ٹھیک، ہم اس میں اور ائمہ کو شریک کر لیتے ہیں، مگر زیارت امام حسین کی ہے۔ اگر آپ اعمال میں جائیں تو اعمال میں جتنے اہم ترین دن آتے ہیں، جتنے اہم ترین دن آتے ہیں، ان سارے اعمال میں زیارت امام حسین کی ہے، اس میں سارے اعمال میں جو ہے زیارت امام حسین کی ہے۔ ہفتے میں شب پنجشنبہ آ جائے مثلا مستحب ہے زیارت امام حسین، کوئی اعمال ماہ رمضان میں ہم آ جائے مستحب ہے زیارت امام حسین، کوئی اہم تاریخ آ جائے تو اس میں امام حسین کی زیارت ہے۔ ہم روز بھی نماز کے بعد زیارت امام حسین پڑھتے ہیں۔ سمجھنا چاہیے گویا زیارت کو اللہ نے مستحب کے عنوان ہی سے صحیح رکھ کر کے یاد دلانا چاہتا ہے کہ یہ جانو، یقین کرو کہ یہ میری نماز تمہیں ملتی نہ اگر خون حسین نہ ہوتا، یہ میری نماز تمہیں نہیں میسر نہیں ہو سکتی تھی، تمہیں نہیں مل سکتی تھی اگر خون حسین نہ ہوتا۔ کوئی اہم ترین دن آ جا رہا، اس دن امام حسین صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد کیا جا رہا زیارت کی شکل میں، یہ یاد دلاتا ہے کہ یہ مجھے دن میسر ہوا ہے، اس لیے میسر ہوا ہے کہ خون حسین، چاہے جو بھی ایام۔ لیکن اسی کے ایک الٹے بھی چیز ہے کہ اگر ہم نماز پڑھیں تو زیارت ہے آخر میں، اور اگر زیارت پڑھیں تو نماز ہے آخر میں۔ یعنی ان دونوں چیز کے رشتے کو سمجھیں، ان دونوں چیز کا کتنا عظیم رشتہ ہے کہ نماز پڑھیں تو زیارت نہ بھولیں، زیارت پڑھیں تو نماز نہ بھولیں۔ ان دونوں سے امام کا رشتہ کس حد تک ہے یہ خود عمل میں رکھ کر کے یاد دلانے کے لیے، تاکہ آدمی اس چیز کو اگر سمجھ کے کر رہا ہوگا تو اس عمل کی حیثیت اور اس کی لذت کا احساس ہوگا کہ ان دونوں میں کتنا رشتہ ہے۔ نماز بغیر حسین کے نہیں، حسین بغیر نماز کے نہیں ہیں۔ صلوات پڑھیں محمد و آل اسی چیز میں امام حسین علیہ السلام جب کربلا کے لیے نکل رہے ہیں،
اس کربلا کے واقعے میں ایک رخ ہے دوستی اور دوست۔ امام حسین صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں دوست کو یاد کیا ہے، دوست کو بلایا ہے اور دوست کہا ہے، اپنا دوست کہا ہے۔ یہ خالی واقعے میں دیکھیے کہ ایک شخص سے دوستی تھی اور اس دوست کو یاد کیا، نہیں، خود دوستی بھی ایک عنوان رکھتی ہے، ایک عنوان ہے۔ انسان کی طبیعت اور فطرت میں ہے بھی کہ وہ دوست تلاش کرتا ہے، کیفیتیں، نوعیت اور اس کے ایک الگ الگ ہوتی ہے، مگر امام حسین صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دوست کو یاد کیا ہے۔ یقیناً مجلسوں کے سلسلے میں ایک رخ آپ کے ذہن میں ہوگا کہ یہ وہ دوست ہیں جس نے اپنی دوستی کا اظہار امام حسین سے سرکار صلوات مآب کی زندگی ہی میں کر دیا تھا۔ سرکار صلوات مآب زندہ ہیں اور اپنی دوستی کا اظہار عملی طور پہ کیا تھا کہ اگر وہ امام حسین آگے آگے چل رہے ہیں، بچپنا ہے۔ اگر آپ یاد کیجئے گا کہ امام حسین صلی اللہ علیہ وسلم کو حیات ظاہری اپنے نانا کے حیات میں 6 سال سے تھوڑا سا زیادہ ہے، تو اب کتنی چھوٹی عمر ہے، 6 سال، چلیے 7 سال کی حد تک مان لیجئے۔ اس عمر میں حبیب نسبتاً عمر میں زیادہ ہیں، نسبتاً تھوڑے سے، مگر امام حسین چل رہے ہیں تو حبیب نے ان کے پاؤں کے نیچے کی مٹی اٹھائی اور اپنے آنکھوں سے لگا لیا، اور اس چیز کو سرکار صلوات مآب نے دیکھا تو بڑھ کے حبیب کو اپنے گلے لگا لیا، حبیب کو اپنے گلے لگا لیا۔ یعنی ایک دوستی کا کہ واقعاً اور سچا دوست ہو، سچا ماننے والا، تو میں صرف اتنی بات کہنا چاہتا ہوں اور میں اپنے سامعین کو پہنچانا یہ چیزیں چاہتا ہوں کہ اپنے کو الگ نہ سمجھیں، صرف اپنی اس محبت کی صداقت پر نظر کریں کہ آدمی اپنے اس محبت میں کتنا صادق ہے، کتنا سچا ہے۔ اگر اس میں سچا ہے تو اپنے کو رسول کے اظہار محبت سے دور نہیں سمجھنا چاہیے۔ آدمی جتنا جو ہے اپنی محبت میں سچا ہوگا، اپنی زندگی میں عمل کر کے بتا رہے ہیں سرکار صلوات مآب، میرے نواسیِ حسین کا جو سچا چاہنے والا ہوگا، وہ بولے یا نہ بولے، نبی بڑھ کے آگے سینے سے لگانے والوں میں سے ہیں۔ لیکن اپنی اس محبت کی سچائی خود اپنے کو پرکھنا چاہیے، خود اپنے کو جاننا چاہیے ہے کہ میں کس حد تک جو ہے اس محبت، لفظوں سے کہنا تو ہر ایک آدمی، زبان سے کہنا تو ہر ایک کو آ سکتا ہے، وہاں حبیب زبان سے نہیں کہہ رہے ہیں کہ میں حسین کا چاہنے والا ہوں، عمل سے بتا رہے ہیں کہ محبت کا اظہار ہو رہا ہے۔ وہ آنکھوں سے لگا رہے ہیں اس مٹی کو اپنی آنکھوں سے لگا رہے ہیں، یعنی یہ بھی بتا رہے ہیں کہ اگر ان سے کوئی چیز مس بھی ہو جاتی ہے، ورنہ خود حسین موجود ہیں، جا کے گلے لپٹ جاتے، ان کے پیشانی کا بوسہ لینے لگتے ہیں، یہ بھی محبت ہے اور بہترین محبت ہے۔ جب بہترین محبت یہ کرتے تب بھی، لیکن اس حد تک بتا رہے ہیں کہ نہیں، جس مٹی پر قدم پڑ گیا وہ بھی اس لائق ہے، خالی لائق ہی نہیں ہے، گئی ہوئی روشنی کو پلٹا سکتی ہے۔ اس نسبت سے بھی گویا اپنی محبت کو بتا رہے ہیں۔ ہم تو جسمانی طور پر نسبتاً دور ہیں، زمانے کے اعتبار سے بھی دور ہیں، لیکن اس نسبت سے بھی یہ ایک چیز محبت کو بتایا کہ اس میں ایک نسبت سے بھی محبت ہے۔ اور اس کو عملی بتاؤں، ہمارے اور آپ کے 9ویں امام نہیں، 10ویں امام کا یہ واقعہ ہے، امام علی النقی علیہ الصلوۃ والسلام۔ وہاں بھی ایک نسبت کی بات تھی، لیکن وہاں ایک الٹی چیز امام نے کہی، چونکہ یہاں جناب حضرت حبیب نے مٹی کو آنکھوں سے لگایا، اس وقت کے
بادشاہ نے امام کو اپنے ہاں بلایا تو امام گئے تو آپ کے ہاتھ میں عصا تھا. کسی نے کہا یہ عصا وہ عصا ہے جو رسول کے ہاتھ میں بھی تھا. تو اس نے بڑھ کر کے عصا لیا اور اس کو چومنے لگا. اس عصا کو لیا اور چومنے لگا. امام نے سے پوچھا کہ اس کو کیوں چوم رہے ہو؟ کہا اس لیے میں چوم رہا ہوں کہ دست رسالت اس سے لگا ہے. تو امام مسکرا کہنے لگے جس میں رسول کا صرف ہاتھ لگا ہے اسے چوم رہے ہو، جس کے وجود میں خون دوڑ رہا ہے. چونکہ وہ اہانت کر رہا تھا، وقت کے امام کے فرزند کی جو ہے، فرزند رسول کی جو ہے اہانت کر رہا تھا. تو یہ بتانا تھا یقیناً نسبت سے، یہ نہیں کہا کہ جس سے منسوب ہو جائے چومنا نہیں چاہیے. بتانا یہ چاہ رہے ہیں کہ اگر تمہارے یہاں یہ بھی حیثیت رکھتے کہ ہاتھ لگا ہے تو اسے چوم لینا چاہیے، تو اس وجود میں تو ان کا خون دوڑ رہا ہے، اس کا کتنا احترام کرنا چاہیے ہے. تو دونوں چیز خیال میں رکھے. صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر. تو یہ رخ جو امام نے دوستی کا بتایا اس واقعے میں، تھوڑی چونکہ ہماری زندگی کی ایک ضرورت ہے مگر ہم دوستی کی اہمیت کو سمجھتے نہیں ہیں. انسان شاید ہی ایسا ہو کہ وہ کہے کہ ہمارا کوئی دوست نہیں ہے. اگر ایسا ہے تو مجھے مولا علی کا یہ قول یاد آتا ہے جس میں میرے مولا نے ارشاد فرمایا ہے کہ کتنا عاجز اور مجبور آدمی وہ ہے جو ایک دوست بھی نہ بنا سکے. اور پھر فرمایا کہ اس سے گیا گزرا اور عاجز وہ انسان ہے جو دوست بنا کے دوست کو کھو جائے، دوست کو کھو دے. ان دوستوں کو اور دوستیوں کے معیار کو بھی جاننا چاہیے. اگر ان دوست اور دوستیوں کے معیار کو دیکھا جائے تو سرکار نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر کسی کے فکر کو، اس کے دین کو، اس کے مسلک کو، اس کے مذہب کو جاننا چاہتے ہیں تو ایک پہچان کا ذریعہ دوست بھی ہوتا ہے. المرء، رسول کے الفاظ، المرء علی دین خلیلہ. انسان کو جاننا ہو تو سمجھ لو کہ اس کا مسلک کیا ہے، اس کا دین کیا ہے، تو اس کے دوست کو دیکھ لو، اس کے دوست کو دیکھ لو اور اس کو دین کا پہچان لو. مطلب کیا ہے؟ ہمیں دوست کس کو بنانا چاہیے؟ جس کا عقیدہ صحیح ہو. ایک تعلقات ہوتے ہیں، تعلقات کو دوستی نہیں کہا جاتا. مطلب ہمارا مذہب اور مسلک جو ہے تعلقات کو منع نہیں کرتا ہے کہ کسی سے تعلقات نہیں ہونے چاہیے، کسی سے روابط نہیں ہونے چاہیے. تعلقات الگ ہیں. انسانی بنیاد پر تعلقات کا رکھنا یہ بھی مذہب کی دین ہے، بلکہ واقعہ کربلا میں جو سب سے اہم ترین چیز ہے وہ انسانیت ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. وہ انسانیت ہے. ہم کسی کے مسلک کو نہ دیکھنے، انسانیت کے ساتھ پیش آنا ایک انسانیت ہے. روابط ہیں، تعلقات ہیں، مگر ان تعلقات یا روابط کو دوستی کہنا یہ غلط چیز ہے. دوستی ایک الگ چیز ہے، وہ تمہارے دین کے پہچان کا سبب بنتا ہے. لہذا دوستی جہاں بولیں وہاں ضرور دین اور عقیدوں کو دیکھنا چاہیے، ورنہ روابط اور تعلقات ہو سکتے ہیں. اور اس میں اس قدر جو ہمارے مذہب نے تاکید کی ہے کہ روابط اور اس کے سلسلے میں نے گزشتہ یا کم سے یقیناً پیوستہ سال یعنی پہلی سال میں نے ایک واقعے کو پڑھا تھا اور روایت ہے، اس روایت کو پیش کر دیتا ہوں خالی اس بات کو سمجھانے کے لیے، تکرار کے لیے نہیں مگر ضرورت ہے اس لیے میں پیش کر رہا ہوں کہ یہ بھی ایک طریقہ بتایا ہے روابط کا سرکار نبی کریم نے کہ اگر کوئی انسان اپنے گھر سے باہر جاتا ہے اور باہر سے جب واپس آتا ہے تو اللہ نے اس کو اگر نعمت اولاد سے نوازا ہے تو بچوں کو بھول کے نہیں آنا چاہیے.
بلکہ ان کے لیے کچھ لے کے آنا چاہیے۔ آپ گئے باہر سے باہر ہیں، آپ باہر کا مطلب بازار ہی گئے ہوں تب بھی ہو سکتا ہے، مگر 1-2 دن کے لیے سفر پہ آدمی گیا، خاص طور سے سفر کا لفظ ہے، سفر سے جب واپس آئے تو بچوں کو بھول کر کے نہ آئے، بچوں کے لیے اسے کچھ لے کر کے آنا چاہیے۔ تاکید فرمائی ہے کہ اگر اس میں کسی بچے نے وعدہ لے لیا کہ میرے لیے یہ چیز لے کے آئیے گا تو اسے واجب سمجھیں نماز کی طریقے سے، اگر ہاں کہہ دیا ہے تو، اگر اسے جو ہے ہاں کہہ دیا کہ میں چیز لے کر کے آؤں گا، وعدہ کر لیا ہے تو اسے ضرور پورا کرنا۔ اور اس کی وجہ بیان کیا ہے، وجہ بیان کرتے ہوئے یہ کہتے ہیں، معصوم فرماتے ہیں وجہ اس کی یہ ہے کہ جب تک بچہ ہے وہ تمہیں مالک مانتا ہے، تمہیں مالک جانتا ہے، چونکہ وہ تمہیں مالک مانتا اور جانتا ہے، بڑے ہو جانے کے بعد جب تم اسے مالک حقیقی کو پہچنواؤ گے تو وہ سوچے گا کہ جب یہ مالک اتنا سچا ہے تو وہ مالک کتنا سچا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حسینیت، یزیدیت، کمال محمد، کمال علی، ربابہ سے بلند تر سلام۔ تو یہ ہمارا عمل ہوتا ہے نسل کی تربیت کے لیے، عمل کو بتایا کہ تمہارا عمل ہو نسل کی تربیت کا، وعدہ کر لیا ہے تو اسے ضرور پورا کرنا۔ دیکھیے میں رہتا ہوں وہاں تو ایک ٹی وی ہے اہل بیت کر کے چلتا ہے، میں ایک پروگرام کر رہا ہوں اس میں سلیقہ پروگرام کر رہا ہوں، اس میں مقصود ہمارا یہی ہے کہ ہم یہ بتائیں اپنے سننے والوں کو کہ انسان ہر مسئلے میں کوئی نہ کوئی اس کا ایک سلیقہ ہوتا ہے، ایک تہذیب ہوتی ہے، کچھ ادب ہوتا ہے، کچھ کرتا ہے۔ ہر آدمی کے گھر کے سلیقے الگ الگ ہو جاتے ہیں، ہمارے ہاں ایسا ہوتا ہے، ہم لوگ تو ایسے کرتے ہیں، محلے اور گاؤں کے سلیقے الگ الگ ہو جاتے ہیں۔ تو ان میں خالی میں نے یہ بتانے کی کوشش کی ہے کہ اگر ہم شہر کا سلیقہ دیکھیں کہ یورپین کا سلیقہ یہ، امریکن کا طریقہ یہ ہے، انڈین کا طریقہ یہ ہے، فلاں جگہ یہ مسلمانوں کا، یہ فلانے لوگوں کا آدمی کرتا ہے، اور بہت سے سلیقے اور تہذیب جو ہیں مشترک ہوتے ہیں ملکی اعتبار سے۔ میں نے بتایا کہ کبھی کبھی یہ سوچے کہ آخر مذہب نے بھی اس سلسلے میں کوئی سلیقہ سکھایا یا نہیں۔ تو اب اگر مذہب نے کوئی چیز بتائی ہے، اگر جان کے ہم وہ کریں تو ایک تو اسلامی سلیقہ بھی پتہ چلے گا، اور جب اس پر عمل کرے گا تو اندر سے دل مطمئن ہوگا کہ اسے ہمارے معصوم نے بتایا ہے۔ تو خالی نیت بدل جاتی ہے کہ معصوم کے کہے پہ عمل کر رہا ہوں تو گھر کا ایک کام کر رہا ہے، مگر نیت یہ کہ ان کی کہی ہوئی بات پہ عمل کر رہا ہوں تو وہی جو ہے عبادت بن جایا کرتی ہے، وہی عبادت ہو جایا کرتی ہے۔ جیسے مثلا میں یہ کہوں کہ آدمی صبح کو روزانہ اٹھتا ہے، نہاتا ہے، لیکن اگر جمعے کا دن آیا اور اس دن کہا کہ آج غسل کرنا ہے مثلا، وہی نہانا ہوتا ہے۔ اور میں یقین کیجئے کہ اس میں جو ترکیب لکھی ہوئی ہے کہ اس طریقے سے کرے، پہلے سر دھولے، پھر دایاں حصہ، پھر بایاں حصہ، اس کے بغیر بھی خالی نیت کر لے، جیسے نہاتا ہے کہ نیت کی آج روز جمعہ ہے، آج کے نہانے کو مذہب جو ہے مستحب قرار دیتا ہے، پروردگارہ تیرے حکم پر عمل کرنے کے لیے ایسا کر رہا ہوں، تو کل کا نہانا اچھا کام تھا، آج کا نہانا عبادت ہو جائے گا۔ تو اس لیے انسان جو ہے اگر ان سلیقوں کو پہچانے تو فرمایا کہ اس کو ضرور پورا کرو۔ میں جو عرض کر رہا تھا تعلقات اور روابط پر، بیچ بیچ میں باتیں بڑھ جاتی ہیں تو کبھی کبھی ذہن سے نکل نہ جائے، تعلقات اور روابط پر، محبت اور تعلقات اور روابط ہیں۔ معصوم فرماتے ہیں کہ اور اگر لے کر کے آئے تو یہ خیال ضرور رکھنا کہ تمہارے پڑوس میں بھی بچے ہوں گے، تمہارے پڑوس میں بھی بچے ہوں گے، پڑوسی ہیں اس کے بھی چھوٹے بچے ہو سکتے ہیں، تمام عمر کے ہو سکتے ہیں، کچھ بڑے یا کچھ چھوٹے۔ تو دو ہی صورتیں ہوں گی کہ یا تو تم انہیں دینا نہیں چاہتے، تو اگر تم انہیں دینا نہیں چاہتے، پڑوسیوں سے عام طور سے اختلافات تو ہوتے ہی ہیں، لڑائی جھگڑے بھی ہو جایا کرتے ہیں۔
نہیں دینا چاہتے ہیں تو کم سے کم جب اپنے بچے کے ہاتھ میں دیا تو اتنا خیال رکھنا کہ وہ اس چیز کو لے کر کے اس بچے کے سامنے نہ چلا جائے، وہ چیز لے کر کے اس بچے کے سامنے نہ چلا جائے، اس لیے کہ وہ بچہ ہے، وہ بھی چاہے گا کہ یہ چیز مجھے ملے، وہ اپنے باپ کے پاس چلا جائے گا، اپنے ماں کے پاس چلا جائے گا، اپنے بڑوں سے کہے گا، ضد کرنے لگے گا۔ حتیٰ کہ روایت میں الفاظ یہ ہیں کہ نہ کہ لے کے جانا، حتیٰ کہ اگر لے کے بھی نہیں گئے ہو تو اگر پھل لے کے آؤ اس کا چھلکا بھی ایسی جگہ نہ رکھنا کہ جس پر اس کی نگاہ پڑ جائے اور دیکھ کر کے وہ کہیں تقاضا نہ کرنے لگے۔ ایک ہاتھ میں لیے رہنا اور دیکھنا، اور یقین نہیں کھا لیا چھلکا بھی ایسی جگہ نہ ڈالنا کہ اس کی نگاہ پڑ جائے اور اس سے وہ چیز یاد آ جائے۔ آپ ذرا سوچیں مذہب کتنی باریکیوں پر نظر رکھتا ہے، زندگی کی کتنی باریکیوں پہ نظر رکھتا ہے، اور نظر رکھتے ہوئے میں پورے اطمینان سے یہ بات پڑھ رہا ہوں کہ کہیں اس روایت میں یہ بات نہیں آئی ہے کہ اگر تمہارا پڑوسی مسلمان ہو تب ایسا کرنا، اگر تمہارا پڑوسی مسلمان ہو تب ایسا کرنا، صرف پڑوسی کا لفظ آیا ہے، یعنی وہ کیسا ہی کیوں نہ ہو تمہیں یہ خیال کرنا ہوگا، لیکن خیال میں اگر کبھی پوچھ لے کہ آپ بڑا خیال کرتے ہیں ہمارے بچوں کا تو یہ ضرور کہہ دینا کہ یہ میرا دین سکھاتا ہے، یہ ضرور بتا دینا کہ یہ میرا مذہب سکھاتا، میں جسے مانتا ہوں وہ بتاتے ہیں، اس سے تم بھی بڑے ہوگے اور جن کو تم مانتے ہو وہ انہیں بھی بڑا سمجھنے لگے گا، سمجھے گا کہ وہ اس لائق ہیں کہ ان کی بات کو تلاش کیا جائے، اس پر عمل کیا جائے۔ یہ تعلقات اور روابط، یقین کیجئے میں آج اس روایت کو میں نے پیوستہ سال پڑھی تھی اور اسی تفصیل سے پڑھی تھی اتنی، لیکن میں آج ایک دوسری بات کہہ رہا ہوں کہ میں نے یہ روایت میں دیکھا کہ خالی ایسا ہی نہیں، اگر تمہارے گھر میں کوئی ایسا کھانا بن رہا ہے، میرے بچے اس کو میں جانتا ہوں کہ یاد رکھیں گے آپ، اور جو ہے اس لیے کی چیزیں یاد رہتی ہیں، جب بھی خوشبو آ جائے گی تو مولانا نے پڑھا تھا کہ تمہارے گھر میں جو ہے اگر کوئی ایسا کھانا بن رہا ہے جس کی خوشبو پڑوس تک پہنچ جائے تو معصوم کا قول یہ ہے کہ خالی خوشبو ہی نہیں پہنچنی چاہیے، کھانا بھی پہنچنا ہے۔ اب اس بات پھر میں کہوں گا پڑوس کہا ہے مذہب کی قید کے بغیر، توجہ چاہوں گا، مذہب کی قید کے بغیر کہا ہے، وہ بھی پہنچنا چاہیے، اس میں غربت اور امارت کی بات نہیں ہے کہ وہ پڑوسی کتنا امیر ہے یا کتنا غریب ہے، سچ بتائیے مذہب ہمیں تعلقات کو کتنا، یہ سارے تعلقات ہیں، دوستی نہیں، یہ سارے تعلقات ہیں، دوستی نہیں، انہی تعلقات سے انسان انس پیدا کرتا۔ اب دیکھیے آگے میں بات کرنا، توجہ چاہوں گا عزیزان گرامی، اس سے آپ مذہب کی عظمت کو سمجھیے گا کہ اس سے ایک انس پیدا ہوتا ہے، آدمی جب تک جو ہے اس طرح کے اعمال نہیں کرے گا ایک دوسرا اس سے مانوس نہیں ہوگا، اس کو انس کہا جاتا ہے۔ تو آج میں بتاؤں گا آپ کو محبت کی 7 منزلیں ہیں، 6 یا 7 منزلیں ہیں، میں اس کی تفصیلات میں نہیں جاؤں گا مگر میرے جوان اس کو یاد کر لیں گے انشاءاللہ۔ پہلا مرحلہ ہوتا ہے انس، کسی سے مانوس ہونا، اس سے لگاؤ کا پیدا ہونا، غور کیجئے گا انس، جیسے مثلا اس کو سمجھانے کے لیے، نوجوانوں خاص طور سے سمجھانے کے لیے کہ جب کوئی چھوٹا بچہ کسی گھر میں پل رہا ہوتا ہے، مہینے 2 مہینے کا 4 میں، جب اسے ہنسنا آ جاتا ہے، وہ چہروں کو پہچاننے لگتا ہے، تو اگر کوئی غیر مانوس چہرہ ایک دم سے آ جاتا ہے جس سے گھر میں ابھی اس نے نہیں دیکھا تھا تو الجھنے لگتا ہے، وہ رونے لگتا ہے، پہلی مرتبہ گود میں جائے گا نہیں، دور بھاگے گا چونکہ ابھی اس سے مانوس نہیں ہے، لیکن 2 مرتبہ 3 مرتبہ 4 مرتبہ دینے کے بعد اس سے مانوس ہونے لگے گا، اس کی قربت سے اس سے انس پیدا ہوگی۔ یہی انس جب آگے بڑھتا ہے، اس انس میں، اس لگاؤ میں جب شدت پیدا ہوتی ہے تب الفت کہا جاتا ہے، لفظ یاد رکھیے گا، جب جو ہے یہ انس آگے بڑھتا ہے، تھوڑی سی اس میں شدت ہوتی ہے، الفت ہوتی ہے۔
الفت میں اور زیادہ شدت پیدا ہوتی ہے تو محبت بنتی ہے، محبت آداب کے دائرے میں آ جائے تو مودت بنتی ہے، مودت آگے بڑھتی ہے تو عشق ہوتا ہے، عشق آگے بڑھتا ہے تو جنون، عشق آگے بڑھتا ہے تو شغف ہوتا ہے، اور شغف آگے بڑھتا ہے تب جنون پیدا ہوتا ہے۔ ہر چیز جاننے کی ضرورت ہے، ہر چیز جاننے کی ضرورت ہے۔ میں ہر چیز پہ پڑھوں گا تو یہ 7 مجلسیں ہو جائیں گی، اور یہ 7 میں یقین میں اپنے اعتبار سے کہہ رہا ہوں کہ میں 7 مجلسیں پہ پڑھ سکتا ہوں، کہ میں الفت پہ پڑھوں، میں انس پہ پڑھوں، پھر محبت پہ پڑھوں، پھر مودت پہ پڑھوں، پھر عشق پہ پڑھوں، پھر شغف پہ پڑھوں، پھر جنون پہ پڑھوں۔ جنون جہاں تکلیف میں بھی لذت محسوس ہونے لگے وہ جنون کی منزل ہوتی ہے، وہ جنون کی منزل ہوتی ہے۔ میسم یوں ہی دار پہ جا کے نہیں مسکرا رہے ہیں، نہیں مسکرا رہے ہیں، یہ جنون کی مرحلہ ہوتا ہے۔ ہم نے تو ابھی شاید انس کی بھی منزل، دین کے مسئلے میں انس کی منزل میں ہیں، بولتے تو ہیں کہ ہم محبان اہل بیت ہیں، بڑا لفظ بولتے ہیں، واقعاً مودت تو دور کی بات ابھی، جبکہ قرآن ہم سے ان کے حق میں مودت مانگتا ہے، قرآن ہم سے ان کے حق میں مودت مانگتا ہے، اور اگر ہم اپنے کو دیکھیں تو ابھی انس میں ہیں، اور اگر شاید انس میں نہ ہوتے تو میں اپنے لیے نہیں کہہ رہا ہوں، اللہ بہتر جانتا ہے، یہ مجمع گھٹتا نہیں۔ صلوات پر محمد و آل انس کی بھی منزل سے ہم ابھی انس میں ہیں، مانوس سے ہو رہے ہیں خالی، اور جہاں اس طرح کی گفتگو کرنے والا آتا ہے وہ انس بھی ختم ہو جاتا ہے کہ پتہ نہیں کہاں سے کیا پڑھ رہے ہیں صاحب، سمجھ ہی نہیں آتا، ہم نے تو کبھی سنا ہی نہیں ہے، ہمارا کوئی تعلق ہی نہیں اس سے، مثلا نہ کوئی نعرے، نہ کوئی آہ، نہ کوئی واہ، بیٹھے سن رہے ہیں، کوئی سناتے چلے جا رہے ہیں واقعات، کہانی، کوئی ہم بچے ہیں۔ میں تو کہتا ہوں کہ مکتب اہل بیت میں بچے سے بھی چھوٹے ہیں ابھی، قسم ہے اللہ، قسم ہے پروردگار ہے، میں اس کے لیے قسم کھا کے کہہ سکتا ہوں، ہم مکتب اہل بیت میں بچے بھی نہیں ہیں، اگر بچے بھی ہو جائیں تو شاید اس راستے پہ لگنے والے ہو جائیں۔ ہم کیا جانتے ہیں، ہم کیا پہچانتے ہیں، ہم کس حد تک ان سے لگاؤ رکھتے ہیں، ہم کہاں تک ہیں؟ تو یہ انس ہی جب آگے بڑھتا ہے تب الفت ہوتی ہے، لگاؤ ہوتا ہے۔ میں پھر ایک مرتبہ ایک واقعے کو پڑھوں گا، اور اس واقعے کو پڑھ کر کے پھر اس دوستی کی طرف آتا ہوں، اور یہ بھی میں نے دہرایا تھا، مگر میں جانتا ہوں کہ جن باتوں سے میں اپنی بات کو پہنچا سکوں اس کو دہرانے میں مجھے کبھی اور کہیں بھی، میں پڑھتا ہوں تو میں بالکل کوئی نئی چیز بھی لے کے آ سکتا ہوں، پڑھ رہا ہوں، مطالعہ کر رہا ہوں، لا سکتا ہوں، لیکن ایک چیز بات آ گئی ہے تو شاید ذہن میں وہ گھر کر جائے، میں اس کے لیے دہرا رہا ہوں۔ بحر الانوار میں سرکار مولا کائنات حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام توجہ چاہوں گا اس بات پر، ان کے فضائل میں ایک واقعے کو نقل کیا ہے علامہ مجلسی نے۔ واقعے کو نقل کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ ساتھ ہو گیا جناب سلمان فارسی کا مولا کے ساتھ، اکیلے ہیں، ان کے ذہن میں آیا کہ میں دریائے علم کے ساتھ میں ہوں اور پیاسا رہ جاؤں، جو میرا مولا کہتا ہے کہ پوچھ لو، پوچھو، اور میں ساتھ میں چل رہا ہوں، خاموش چل رہا ہوں، مجھے کچھ سوال کرنا چاہیے، مجھے کچھ اپنے علم میں اضافہ کرنا چاہیے۔ یہ خیال آیا اور فوراً جو ہے ہاتھ جوڑ کا آقا اگر اجازت تو میں کوئی سوال کروں؟ مولا مسکرایا، ہاں پوچھو، کیا سوال ہے؟ حالانکہ ان کو نہ بھی کہتے تب بھی علی وہ ہیں جو سوال کو جان لیتے ہیں، لیکن کہنا چاہتے ہیں تم ہی جو ہے پوچھو، چلو کیا پوچھنا چاہتے ہیں؟ تو کہتے ہیں کہ پوچھا کہ یہ بتائے کہ کیا
جب حضرت ابراہیم نے پرندوں کو ذبح کر دیا اور ذبح کرنے کے بعد ایک دوسرے کے گوشت کو دوسروں میں ملا دیا، قیمہ قیمہ کر کے دور رکھا، اور دور رکھ کر کے جو ہے صرف اس کے سر کو لیا اور بلایا، تو وہ آ گئے تھے. کیا وہ آ گئے تھے؟ علی کی زبان سے سننا چاہتے تھے وہ. مولا نے کہا جواب کیا تھا؟ جواب کیا تھا؟ یہ کہتے تھے ہاں یہ تو قرآن نے بیان کیا. جی علی کہتے ہیں کہ تم بھی دیکھنا چاہتے ہو؟ تم دیکھنا چاہتے ہو؟ میری بات کو یاد رکھیے گا کہ میں کس ضمن میں یہ بات کو کہہ رہا ہوں. محبت، الفت اور لذت کہ جب انس اور محبت اور الفت سے آگے بڑھتا ہے تو کیفیت کیا ہوتی؟ توجہ سے غور کیجیے گا. دیکھنا چاہتے ہو؟ ہاں ایسا ہو جاتا ہے. مولا کیوں نہیں؟ یعنی کہ علی یہ کہہ کے یہ بھی بتانا چاہتے ہیں کہ اگر ابراہیم سے یہ ہو سکتا ہے تو فخر ابراہیم، فخر ابراہیم. کہا جی. سر اٹھا دیکھا پرندوں کا غول جا رہا. کہ تم بلاؤ، اس میں سے کسی ایک پرندے کی طرف اشارہ کرو اور بلاؤ. یعنی بتانا ہی چاہتے ہیں کہ اب علی کو بھی اشارہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، جو علی والا ہو جائے علی ساتھ میں ہو. بلا پر ایک پرندے کی طرف اشارہ کیا اور پرندہ سلمان فارسی کی گود میں. چلے جاؤ اسے ذبح کرو. سلمان فارسی نے جا کے ذبح کر دیا. گردن اس کی سر کا حصہ لے کے دور ہو گئے. کہا اچھا دور ہو کر کہا اچھا بلاؤ. بلایا، وہ اڑتا ہوا ہے سر مل جاتا ہے زندہ. امام نے کہا کہ پھر ذبح کر دو. پھر ذبح کیا، پھر ایسے ہی بلایا، پھر وہ آ گیا. امام نے کہا پھر کرو. اب وہ ٹھہر گئے. تو اب یہی میرا مقصد ہے اور یہیں تک مجھے لانا تھا. اب رک گئے. رک کر کے یہ پوچھتے مولا یہ بتائیں کہ جس کے گلے پہ چھری نہ چلی ہو، پہلی مرتبہ وہ راضی ہو جائے تو سمجھ میں آتا ہے کہ اسے لذت تکلیف کا پتہ نہیں ہے کہ تکلیف کسے کہتے ہیں. میری بات کا غور کیجیے، غور کر رہے ہیں. پہلی مرتبہ کسی کے لیے کہا جائے ٹھیک فرط محبت میں آ گیا، کیونکہ اس کو لذت تکلیف کا پتہ ہی نہیں کس چیز کو کہتے ہیں، راضی ہو گیا. لیکن تکلیف سے گزر جانے کے بعد دوبارہ یہ کیسے ہوتا ہے؟ کہنے کے جملہ سنیے گا. امام فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ کیا تم میرے گلے پہ چھری چلا رہے ہو جو مجھ سے پوچھ رہے ہو؟ جس کے گلے پہ چھری چل رہی ہے اس سے پوچھو کہ آخر ایک مرتبہ منزل تکلیف میں گزر جانے کے بعد دوبارہ راضی کیوں؟ دوبارہ راضی کیوں؟ میں نے ایک دن تذکرہ کیا تھا اور آج بھی اس چیز کو کہوں کہ یقیناً میں جانتا ہوں، میں نے دنیا دیکھی ہے اور دنیا میں ہر طرح کے افراد سے گفتگو بھی ہوئی ہے. سوچنے کے کچھ طریقے یہ ہوتے ہیں، بہت آسان طریقہ ہوتا آج کی ترقی یافتہ دنیا میں فکشن، یہ بنائی ہوئی کہانیاں ہم بھی بنا سکتے ہیں، ہم بھی لکھ سکتے ہیں، اس میں کون سی پریشانی ہے؟ ٹھیک، میں نے ایک دن کہہ کے بھی چھوڑ دیا تھا اور آج بھی. ہم اور میں پڑھ رہا ہوں محبت میں اور آپ محبت سے سن رہے ہیں، اچھا لگ رہا ہے. لیکن ایک آدمی جب ایسی بات کہہ دے تو وہاں دعوت فکر دینے کی ضرورت پڑتی. کہنے والا دو طریقے کا ہو سکتا ہے. میں آج تھوڑا سا وضاحت کر دوں پھر نتیجہ بیان کروں گا، اور آپ سن رہے ہیں اس لیے پیش کر رہا ہوں، غور کیجیے گا. ایک مرتبہ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر. دیکھیے، یا تو ایک کہنے والا اپنے کو مسلمان کہہ رہا ہو، قرآن کا ماننے والا، مگر وہ سمجھنا چاہتا ہے اور سمجھنے کے لیے اس نے ایسا سوال کر دیا، تو اس کو ہم قرآن سے سمجھا سکتے ہیں، اس کو احادیث سے سمجھا سکتے ہیں. تو قرآن نے واضح طور پر جناب سلیمان پیغمبر کے لیے یہی قرآن کی آیت ہے کہ علمنا من، یہ تو معصوم نے فرمایا کہ
ہمیں علمنا منطق الطیر، چھٹے مان فرمایا کہ ہم سب کو اللہ نے پرندوں کی بھی زبان سکھائی ہے۔ سورہ نمل جو ہے سارا کا سارا پرندوں اور چرندوں سے گفتگو کا مسئلہ ہے۔ کوئی بھی مسلمان جا کے پڑھ لے تو اس میں جناب سلیمان پیغمبر چل رہے ہیں، کہیں چیٹیوں کے جگہ سے گزرے، وہاں سے چیٹیوں کا سردار جو کہتا ہے کہ جلدی جلدی اپنے بلوں میں چلے جاؤ ورنہ یہ فوج کچل ڈالے گی اور تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا۔ مگر کیا سب نے سنا؟ نہیں۔ بولی چینٹی، سنا پیغمبر نے، وہ سماعت بھی، چونکہ ہم نہیں سن سکتے تو اعتراض کرنا آسان ہے، اعتراض کرنا آسان ہے، مگر قرآن کو مانتا ہے تو پڑھے تو قرآن، کہ وہاں یہ بات تو کہی نا کہ ہاں چینٹی نے گفتگو کی جلدی سے اپنے بلوں میں سوراخ میں چلے جاؤ ورنہ سب مر جاؤ، انہیں پتہ بھی نہیں چلے گا، تمہیں کچل ڈالیں گے۔ جناب سلیمان نے سنا، جا کر اس کا ہاتھ پہ لیا، ہاتھ پہ لے کے مزید گفتگو کی، اور قرآن یہ کہتا ہے کہ اس گفتگو پر فتبسم ضاحکن، جناب حضرت سلیمان کو ہنسی، اور ہنسی بھی اتنی کہ خالی مسکرائے نہیں بلکہ واقعاً ایک طرح کا قہقہا سا لگ گیا، لیکن اس کا تذکرہ خود قرآن میں نہیں ہے، تفسیروں میں ملتا ہے کہ خالی یہ پوچھ لیا تھا کہ بتاؤ تم بہتر ہو کہ میں بہتر ہوں؟ تم بہتر، تو وہ بھی اس وقت غرور، جب کسی کو کوئی صاحب عزت بلند کر لے تو اسے فخر کرنے کا حق ہے، اسے فخر کرنے کا حق ہے۔ نہیں عزیزو، پھر میں ایک مرتبہ کہنا چاہوں گا، میں نے جہاں بات چھوڑی ہے مجھے یاد، میں کہوں گا کہ اگر کوئی صاحب عزت بلند کر لے تو اسے غرور کرنے کا حق پہنچتا ہے۔ اس نے بھی یہی کہا کہ اس وقت تو میں بہتر ہوں، آخر کیسے دلیل دیتا ہے؟ میں ایک نبی، میرے قدم ایک نبی کے، معصوم نبی کے ہاتھوں پہ بلند ہے تو میں بلند ہوں، یہی کہہ سکتے ہیں اور سنتے رہتے ہیں۔ میں کہی ہوئی بات کہہ رہا ہوں کہ اگر ایک جانور نبی کے ہاتھ پہ آ جاؤ اس کا قدم تو وہ فخر کرنے لگے، اگر علی کے قدم دوش نبی پہ آ جائیں۔ قرآن جا کے پڑھیے گا، ان واقعات سے بھری پڑی ہے، میں خالی اشارہ کر دوں۔ جب قابیل نے حابیل کو قتل کیا تھا تو اسے اتنا بھی شعور نہیں تھا کہ جنازے کو چھپایا کیسے جاتا ہے، تو قرآن یہ کہتا ہے فَبَعَثَ اللَّهُ غُرَابًا، تو اللہ نے کوّا بھیجا، اور اس کوّے نے کوّے کو مار کر کے زمین کھودی، زمین کھود کر کے اس کو زمین پہ رکھ کر کے مٹی ڈالی، تب قابیل کو عقل آئی اور اس نے بھائی کے جنازے کو دفن کیا۔ میں یہ کہوں کہ اگر ضلالت کی راہ پہ آدمی چلا جاتا ہے تو جانور سے بھی بدتر ہو جاتا ہے، جانور سے بھی بدتر ہو جاتا ہے، مگر اس پرندے نے سکھایا اسے۔ جناب سلیمان پیغمبر ہی کے زندگی میں اسی واقعے میں دیکھیں، ہدہد ایک پرندے کا نام ہے جس پر تمام پرندوں پر آپ کی حکومت تھی، دیکھا کہ ہدہد نہیں ہے، غائب ہے، پورا واقعہ نقل کیا ہے کہ بغیر اجازت کے کہاں چلا گیا، اگر کوئی نئی بات نہیں لے کے آئے تو میں اسے بڑی سخت سزا دوں گا، اور وہ بھی نئی بات لے کر کے آیا کہ میں جو جانتا ہوں وہ آپ نہیں جانتے۔ مثلا دیکھیں کتنی بات، کہاں چلے گا پیغمبر کریں گے، میں ایک بالکل نئی خبر لے کر کے، آپ کا پتہ نہیں ہے، یہ کون گفتگو رہا؟ پرندہ گفتگو کر رہا ہے، پرندہ گفتگو کر رہا ہے، تو کم سے کم قرآن کے ماننے والوں کو سمجھانے کے لیے قرآن بول رہا ہے نا کہ اگر ہم اہل بیت سے متعلق کہہ رہے ہیں تو آپ کو حیرت نہیں ہونا چاہیے، قرآن نے پرندوں کو بلوایا ہے، بتاتا ان میں شعور ہوتے ہیں۔ اگر علی یہ کہیں کہ تم ان سے پوچھو تو حیرت نہیں ہونی چاہیے، قرآن مہر لگائے ہوئے کہ نہیں یہ بول سکتے ہیں، ہاں سمجھ کون سکتا ہے وہ الگ مسئلہ ہے، وہ کون سکتا ہے سمجھ، وہاں تو ہدہد بولا یا چینٹی بولی یا کوّا نے، تو کس نے سمجھا، کس کے لیے سمجھایا گیا، وہ محدود ہے۔ توجہ کیجئے گا، غور کیجئے گا سامعین گرامی۔ دوسری بات ہو سکتا ہے کہ پوچھنے والا جو سمجھنا چاہتا ہے، یہ ذرا سا عقلی بات ہے، توجہ چاہوں گا اس پر غور کیجئے گا۔
جو نہ قرآن کو مانتا ہے، نہ حدیث کو مانتا ہے، نہ نبی کو، نہ پیغمبر کو، نہ امام کو، وہ کہہ رہے ہیں کون سے بھی یہ کیسے ہو سکتا ہے، ہم بھی کہانی سے بہتر لکھ دیں گے آپ کو، اور آپ نے اتنی دیر بیان کیا، لوگوں نے غور سے سنا، ہم اتنا بیان کر دیں گے کہ لوگ بے ہوش ہو جائیں ہم سے، کیا ہاں وہ لکھ سکتے ہیں صاحب آزمائش میں، تو اس کو کیسے سمجھائیں گے آپ؟ وہ قرآن تو نہیں مانتا، وہ حدیث کو نہیں مانتا ہے۔ ایک واقعے کا اور سہارا لیتے ہوئے، اور وہ یاد رہے گا مجھے، میں بیان کروں گا۔ ایک واقعہ یہ ہے کہ ایک زندیق جو خدا کو مانتا ہی نہیں، چھٹے امام کے، ہم کیسے مانے بھائی خدا؟ یہ قیامت آئے گی اور لوگ اٹھائے جائیں گے، اور وہاں دیکھا کون مر کے واپس آیا ہے کہ وہ بتائے کہ یہ چیزیں ہیں، بالکل سامنے ایک چیز ہوتی ہیں، حتیٰ کہ غالب بھی یہ کہہ دیتے ہیں، ہاں غالب بھی کہہ دیتے ہیں دل کے بہلانے کو، یہ خیال اچھا، جی جی ہاں وہ بہلانے کے لیے، تو جب پڑھا لکھا بھی بہک جاتا ہے تو بات ہی بہلانے والی کہتا ہے۔ تو کون گیا ہے بھائی؟ کس نے جنت دیکھی، کس نے جہنم دیکھا، کس نے فرشتوں سے گفتگو، کس نے آگ اور پانی دیکھے، کس نے کس کو ستایا اور کس نے کس کو بہت کچھ دے دیا، کسی نے دیکھا تو نہیں ہے، بہلانے کے لیے آپ کہتے رہیں۔ تو وہ بھی امام سے آگے کہہ رہا ہے، امام سے اگر ایک کیسے مان لے بھائی اب مٹی سے پیدا ہوئے، مٹی میں چلے جائیں گے، بس ہر چیز کا انجام مٹی ہے، ہمارا آغاز بھی ابتدا بھی اسی مٹی سے ہوئی، مٹی سے پیدا ہوئے، مر جائیں گے مٹی ہو جائیں گے۔ اب امام وہاں عقلی گفتگو کر رہے ہیں، اب اسے حدیث سنائیں، وہ مانتے ہی نہیں، دہریہ ہے، رسول کو کہیں مانتا ہی نہیں، اللہ کی بات سنائیں مانتا ہی نہیں۔ تو امام نے ایک عقلی گفتگو کی، عقلی گفتگو کہنے کہ بھائی دیکھو دو باتیں ہیں، ایک یہ تم کہتے ہو کہ آدمی مٹی سے پیدا ہوا مٹی ہو جائے گا، آگے کچھ بھی نہیں ہے، تو اس کا مطلب کہ تمہارے قول کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ جس نے اس دنیا میں بہت اچھا کیا وہ بھی مر کے مٹی، جس نے اس دنیا میں بہت برا کیا وہ بھی مر کے مٹی، یہ نتیجہ نکلا نا، دونوں میں کوئی فرق نہیں۔ چلیے اس نے اپنے تسکین کے لیے اچھا کیا، لوگوں کے لیے جو اچھا کر رہا، لوگ تعریف کر رہے ہیں، اپنے تسکین کے لیے مر گیا، مٹی ہو گیا۔ ایک آدمی جو ہے برا کر رہا ہے، چاہے گالیاں سن رہا ہو، چاہے کچھ بھی کر رہا ہو، مر گیا، وہ مٹی ہو گیا۔ انجام میں گویا دونوں برابر رہے، ایک ہاں کہا بھائی بالکل یہی چیز ہے۔ ہم جو کہہ رہے ہیں اس میں یہ ہے، اس میں یہ کہ نہیں، جس نے اچھا کیا اس کو ایک اچھی جگہ ملے گی، ایک اچھی جگہ ملے گی، اور جس نے برا کیا ہے اسے بری جگہ ملے گی۔ تم اپنی عقل سے سوچو کہ اگر تمہارا کہا بعد میں صحیح نکلا تو میرا تو کوئی نقصان نہیں ہے نا، امام کہہ رہے ہیں تمہارا کہا ہوا صحیح نکلا کہ دونوں مٹی ہو گئے، تو میں نے بڑا اچھا کیا، بڑا اچھا کرنے کے باوجود بھی تم سے گیا گزرا تو نہیں ہو، میں بھی مٹی ہو گیا۔ تم نے بہت برا کیا، تمہیں مرنے کے بعد نہ مجھ سے اچھے نہ برے، تمہیں مٹی ہو گئے، دونوں میں کوئی فرق نہیں ہوا۔ لیکن ایک لمحے کے لیے سوچو، اگر ہمارا کہا نکل گیا صحیح، کیا کہیں، اگر ہمارا کہا ہوا نکل گیا صحیح، تو کیا یہاں عقل یہ نہیں کہتی کہ بھائی کر لو، شاید انہی کا کہا کر لینا چاہیے ہے، شاید انہی کا کہا جو ہے اگر واقعاً آدمی عقل سے سوچے گا تو اس بنیاد پر بھی کہ شاید یہ بات صحیح نکل آئی تو کم سے کم ہم اپنے کو نقصان سے تو بچا لینا، نقصان سے بچا لیں۔ عزیزو یہ عقلی گفتگو، یہ امام نے سمجھایا، یہ امام نے سمجھایا۔ اب میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ یہ جتنی چیزیں، جتنے معجزات ہیں، ایک مرتبہ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ آپ کے چہروں کے ساتھ ساتھ میری نگر نگاہ جو ہے گھڑی بھی پڑ گئی تھی، اس لیے میں نے صلوات پڑھوائی تھی کہ میں جتنا پڑھنا چاہتا ہوں بلوس کے بالکل قریب پہنچ چکا ہوں، صرف 5 سے 7 منٹ باقی ہے۔ اگر میں اس سے 2-4 منٹ زیادہ ہو جائے گا تو آپ برداشت کر لیں گے نا؟ اس لیے کہ میرا عقیدہ اس بات میں یہ ہے کہ آدمی کو ستانا نہیں چاہیے، ورنہ جتنی باتیں کہیں سب یہیں چھوڑ چلا جائے گا۔ مولانا ٹھیک تو پڑھے مگر اتنا پڑھ دیا کہ سب نکل گیا، وہ نہیں ہونا چاہیے، اتنا پڑھے کہ وہ لے کر کے جائے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔
عقلی اعتبار سمجھانے کی صحیح کر رہا ہوں، کوشش کر رہا ہوں کہ آدمی اس بات کو سمجھے تو بات کو شاید عقلی اعتبار سے مان لے گا۔ نظام کائنات، یہ ذرا سا میں علمی الفاظ بول رہا ہوں، سمجھانے کی کوشش کروں گا، لفظ جو بول رہا ہوں وہ علمی بول رہا ہوں اور اصطلاحی۔ نظام کائنات نظام علت و معلول ہے، یہ ہے فقہی اور علمی لفظ۔ اس کا مطلب کیا ہوا علت و معلول کا؟ جی کہ ہاں کاز اینڈ ایفیکٹ انہوں نے بتا دیا۔ یہ آدمی، میں اپنے بچوں کو سمجھاتا ہوں کہ میں یہاں بیٹھا ہوں، اتفاق سے میرا ہاتھ پڑا ایک جگہ، وہاں بہت گرم ہے، پھر ہاتھ رکھا گرم ہے، دوسری رکھتا ہوں وہاں نہیں گرم ہے، تو میری عقل کیا کہے گی کہ یہ بلا وجہ گرم نہیں ہے، یہ بلا وجہ گرم نہیں ہے۔ وہ اس کو تلاش کرے گا کہ یہ اتنی جگہ گرم کیوں ہے، تو اس کو کہتے ہیں نظام علت و معلول، کہ اگر گرم ہوا تو اس کے کوئی نہ کوئی کاز ضرور ہے، اس کے بغیر ایسا نہیں ہو سکتا۔ یا اسی کے برخلاف ایک جگہ بھی انتہائی ٹھنڈا ہے اور دوسری جگہ گرم ہے، تب بھی اس کو تلاش کرے گا۔ یہ نظام علت و معلول۔ میں ابھی اردو کی 2 لفظیں بول رہا ہوں تاکہ ہم اردو میں بولیں، اردو سے سمجھیں۔ اردو کی 2 لفظیں ہم اردو میں بولیں، یہ کہیں کہ پانی کو یہاں ڈھیر کر دیں۔ میں اردو خالص اردو کے لفظ بولنا بھی سمجھاتا ہوں۔ پانی کو یہاں ڈھیر کر دیں تو اردو سمجھنے والا آدمی ہنسے گا کہ مولانا کو اردو بھی نہیں آتی۔ پانی ڈھیر نہیں کیا جاتا ہے، پانی بہایا جاتا ہے۔ ڈھیر کرنے کا مطلب تو کوئی جم جائے، جمے، جیسے مٹی کو ڈھیر کیا جا سکتا ہے، کوڑے کو ڈھیر کیا جا سکتا ہے۔ اور اگر اس کے برخلاف میں لوہے کے ٹکڑے چھوٹے چھوٹے کر کے کہوں کہ اسے بہا دیں، اس کا الٹا، تو بھی ہنسے گا کہ یہ ڈھیر کرنے والی چیز ہے، اس کو آپ بہانے کے لیے کہہ رہے ہیں، اور جو بہانے والی چیز ہے اس کو آپ ڈھیر کرنے کے لیے کہتے ہیں۔ لیکن اگر اسے علت بتا دیں، فوراً اس کی کاز بتائیں کہ جہاں میں کہہ رہا ہوں وہ ماحول بتا رہا ہے کہ نہیں یہ ہو سکتا ہے، اس 1 بالٹی پانی کو فریزر میں رکھ دیں، اس 1 بالٹی پانی کو آپ فریزر میں رکھ دیں، فریزر میں رکھیں تو سمجھ کر اس کا ڈھیر کرنے کا مطلب یہ کہ اس کو ڈھیر کیا ہے، نکال کے اس کو ڈھیر کر دیں۔ وہی پانی جو بہانے والا تھا وہ ڈھیر ہو گیا، چونکہ کاز کا پتہ چل گیا۔ ہو جائے اگر آدمی کو کاز یعنی علت کا پتہ ہونا تو فوراً اسے تسلیم کر لیتا، اسے مان لیتا ہے، چونکہ اس کو جانتا ہے۔ نہیں جانے گا تو لڑے گا کہ یہ غلط ہے، یہ غلط ہے، ہم نہیں مان سکتے ہیں، لیکن اس کو اگر اس کے کاز اور اس کی علت کو سمجھا دے تو اس کو مان لے گا۔ ویسے ہی ہم اس لوہے کے ٹکڑے کے لیے کہیں بہانے کے لیے، اور وہاں فیکٹری ہو اور وہاں شدید گرم کا وہاں جہاں پگھلایا جاتا ہے، ویسا یعنی اس کا مطلب یہ کہ اس میں لے جا کے ڈال دیں، وہ پگھل کر پانی کی طریقے سے بہنا شروع ہو جائے گا۔ وہ پانی جب علت اور کاز کا پتہ ہوتا ہے تو آدمی فوراً مان لیتا ہے۔ ہم جہاں معجزات بیان کرتے ہیں وہ فنکشن یا کوئی کہانی نہیں ہے، اے کاش کی وہ علت کو جان لیتا۔ میری بات کو غور کیجیے گا، اے کاش کی وہ علت اور کاز کو جان لیتا۔ یہی پتہ ہے کہ اسی لیے میں نے مسلسل مجلسوں میں کہا ہے کہ معصومین نے جو یہ کہا کہ ہمیں پہچانو، غور کیجیے گا، معصومین نے جو اپنے کہا کہ ہمیں پہچانو، یہ نہیں کہا ہمیں مانو۔ جو ماننے والے ہوگا وہ سن کر کے سوال کو گھبرا جائے گا، جو پہچاننے والا ہوگا وہ جواب دے سکتا ہے، وہ جواب دے سکتا ہے کہ اگر ان سے یہ کہا جائے قرآن پڑھو، قرآن میں اللہ یہ کہتا ہے کہ حضرت داؤد زرہ بناتے تھے، لوہے کو چھوتے تھے اور وہ جیسے چاہیں ویسے اسے نرم ہو جائے گا، تو موم کی طریقے سے گویا اس کا مطلب کہ اللہ نے خود جناب داؤد کے ہاتھ میں وہ صلاحیت دے دی ہے۔ وہی قوت مطلق اگر کسی کے ہاتھ میں قوت دے دے تو میرے لیے لوہا ہے، ان کے لیے موم ہے، ان کے لیے موم ہے۔ یہاں اگر سمجھ میں آ جائے کہ معصوم کسے کہتے ہیں، کس قوت کا نام ہے، کس طاقت کا نام ہے، چونکہ لوگوں نے خود کے بنائے ہوئے کو امام کہا یا امام اعظم کہا، اے کاش کی پہچان لیتے کہ امام ادھر سے ہوتا ہے، اس کا علم بھی ادھر سے ہوتا ہے، ان کی عطا بھی ادھر سے ہوتی ہے، جو کچھ بھی ہے تو سمجھ لیتے کہ یہی کاذ ہیں، جو بولیں گے وہی ہو جائے گا۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔
اس لیے عام طور سے مجلسوں میں بھی یہ رخ ہونا چاہیے ہے کہ ہم کہی ہوئی بات ہی کو خالی کہتے نہ چلے جائیں، بلکہ اگر وہ واقعہ ہے، بلکہ وہ روایت ہے، بلکہ وہ اگر کوئی تو وہاں ہم علمی زبان میں کہتے ہیں درایت سے کام لینا، یعنی اپنی فکر اور عقل کو لگانا، تاکہ اگر ہم ہی مانتے ہیں تو خالی ہم ہی نہ مانتے رہیں، دوسروں تک افکار پہنچاتے رہیں، وہ بھی ہمارا ساتھی ہوتا چلا جائے۔ امام نے جیسی کہ بھئی مجھ کو تو نہیں تم ذبح کر رہے ہو نا، ذبح کر رہے ہو اسے، ذرا اس سے تو پوچھ لو، اس سے تو پوچھو، چونکہ سلمان فارسی ہیں، وہ امام کو مانتے ہی نہیں پہچانتے ہیں، جی پہنچاتے ہیں، لہٰذا اب حیرت و تعجب نہیں، ادھر متوجہ ہو گئے اور یہی بات کہی تو ادھر سے آواز آتی ہے، منطق الطیر مسلم ہے، یعنی پرندے بولتے ہیں، قرآن نے کہہ دیا۔ ادھر جا کہا تو جواب کیا آتا ہے؟ ادھر سے جواب آتا ہے، تم تکلیف کو سوچ رہے ہو، بلانے والے کی عظمت کو نہیں دیکھ رہے ہو۔ میں خالی ایک رخ نہیں پیش کرنا جانے گا، میں اپنی زندگی سے بھی آپ نکال سکتے ہیں۔ اگر کسی انسان کو کسی بلند مرحلے پہ پہنچنا ہے تو اس بلند مرحلے کو جب دیکھتا ہے تو اس کے لیے جن مرحلوں سے گزرنا ہوگا، جن امتحانات سے گزرنا ہوگا، جن انٹرویو سے گزرنا ہوگا، جن سختیوں سے گزرنا ہوگا، چونکہ اس عہدے کی بلندی کو سمجھتا ہے تو پھر اس کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ توجہ چاہوں گا، ہاں میری بات سمجھے گا نہیں جی؟ کہ جو عہدے کی بلندی کو سمجھتا ہے وہ ان تمام انٹرویوز، تمام امتحانات، تمام سختیوں کے لیے اگر اس کو کمانڈر بننا ہے تو کتنی سختیوں سے گزرنا ہوتا ہے، سپاہی یا فوجی بننا ہے تو کتنی سختیوں سے گزرنا ہوتا ہے، کہ ایک آدمی دیکھ ہی کر کے ارادہ بدل لیتا ہے کہ بھائی نہیں ہم کو یہ نوکری نہیں چاہیے، لیکن جو اس کی بلندی کو سمجھتا ہے خالی تیار ہی نہیں ہوتا ہے، کرنے بھی لگتا ہے۔ تو اس کا مطلب کہ جو جس چیز کی بلندی کو سمجھ لیتا ہے، سختیاں اس کے لیے سختی نہیں رہتی ہے، تکلیف نہیں رہتی ہے۔ اس پرندے نے بھی کہا، تم گلے پر چلنے والی چھری کی تکلیف کو سوچ رہے، بلانے والے علی کو نہیں دیکھ رہے۔ کیا سمجھ پائے گی یہ دنیا کے کیا عباس ہیں، معجزے حیران ہیں، خود معجزہ عباس ہیں۔ باپ بیٹے میں اگر فرق ہے تو بس یہی، کل ایمان ہے علی، کل وفا عباس ہے، بر محمد و آل محمد صلوات۔ میں نے بات بالکل مکمل کر لی ہے، مگر میں ساری باتیں کہہ کر کے ایک جملہ کہتا ہوں اور وہ سب کے لیے ہوتا ہے۔ کبھی کبھی میں اپنے بارے میں بھی سوچتا ہوں، اگر کسی نے میرے بارے میں کوئی بات کہی، کہنے والے نے میرے منہ پہ بات کہی، تو میں سوچتا ہوں کیا میں کوئی اتنی سخت بات کہتا ہوں جو کسی کو بری لگے؟ ہمارے قرآن نے جو ہے یا ائمہ نے یہ کہا ہے کہ انداز ایسا اختیار کرو کہ آدمی خوش ہو کے اسے سن لے۔ اگر ایسا نہیں کیا تو تم بات کو پہنچا نہیں رہے بلکہ لوگوں کو دور کر رہے ہو۔ ایسے کہو کہ بات کو سمجھیں۔ عزیزو، اگر کہیں میرا انداز ایسا ہو جاتا ہے کہ کسی جوان کو، کسی کو کوئی تکلیف پہنچتی ہو تو اسے اجازت ہے کہ مجھ سے کہے، تاکہ میں اپنی اصلاح کروں۔ میرا ہی کام نہیں ہے کہ میں ہی سب کی اصلاح کروں، آپ کے بھی کام ہے کہ میری بھی اصلاح کریں۔ میں معصوم نہیں ہوں، مجھ سے بھی غلطیاں ہو سکتی ہیں، مگر جو فریضہ ادھر سے ہے یہ مجھے کوشش کرتے رہنا چاہیے ہے کہ میں پہنچا سکوں۔ تکلیف ہوتی ہے، تکلیف ہوتی ہے اس بات کی کہ میرے سننے والے کم کیوں ہو گیا، میں نے کوئی غلط کیا میرے سننے والے، مگر کبھی کبھی یہ ہوتا ہے کہ نہیں، ہو سکتا ہے کہ اندھیرے کا عادی روشنی سے گھبراتا ضرور ہے۔ ایسے مشکل ہوتی ہے کہ اندھیرے کا عادی روشنی سے گھبراتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ لیکن
نکالنا ہے، اس کو اندھیرے سے نکالنا ہے، انشاءاللہ اس کو اندھیرے سے روشنی میں لانا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ آج نہیں کل آئے گا، آج نہیں کل آئے گا، آج نہیں کل آئے گا انشاءاللہ۔ اس لیے کہ حسین اس اجالے کا نام ہے، حسین اس اجالے کا نام ہے، حسین اس اجالے کا نام ہے الحمدللہ کہ اگر وہ مصیبتوں میں بھی ہوں تو لوگوں نے ان کی مصیبتوں سے بھی اجالا پایا ہے، صدق بے شک ان کے مصائب سے بھی اجالا پایا ہے۔ اگر امام حسین اور ان کے گھر والوں کو قید کر کے لے کے جایا جا رہا نا، جدھر سے گزرے ہیں نہ جانے کتنوں کو اجالا مل گیا، اللہ کتنوں کو اجالا مل گیا۔ حسین کے خون نے روشنی پھیلائی ہے، حسین کے قدم قدم سے روشنی ملی۔ میں صرف 2-3 جملہ کہنا چاہوں گا عزیزو۔ کبھی آدمی سوچے کہ جنہوں نے صرف دینا سیکھا ہے، جنہوں نے ہمیشہ دیا ہے، جو کبھی سوال نہیں کرتے، ذرا سا کبھی آپ سوچیں خدا کے قسم دل روئے گا اگر اس کے ایک چھوٹا بچہ پانی کے لیے ہاتھ پھیلائے۔ کون انسان ہے جو نہیں روئے گا، جس کا کلیجہ ہے جو منہ کو نہیں آئے گا؟ جنہی نے ہمیشہ جو ہے، میں ایک نفسیاتی جملہ کہتا ہوں، خالی نفسیاتی ذرا سوچیں تو تڑپے گا آدمی۔ آپ اپنے اعتبار سوچیں کہ گرمی ہو انتہائی، کہیں چھوٹے بچے کھیل رہے ہوں، میرے ہاتھ میں اگر پانی کا بوتل میں لے کے جا رہا ہوں اور ایک پیاسا بچہ آ کے کہہ دے ہاتھ پھیلا دے پانی کے لیے، خالی ہاتھ پھیلا دے پانی کے لیے، اور میں اتنا گیا گزرا کہ میں نے اس بچے کو تماچا مار دیا، خدا کی قسم مذہب کے قید کے بغیر جو آدمی بھی ہوگا آئے گا بھائی نہ دیتے، مگر اس پیاسے کو تماچا کیوں مارا؟ اس میں مذہب کی کوئی قید نہیں ہے کہ مسلمان آگے کہے گا، فلاں آگے کہے گا، ڈیکا آگے کہے گا۔ جس انسان کی نظر پڑ جائے کہ بھئی تم نے نہ دیتے مگر اس معصوم بچے کو تماچا کیوں مار دیا ہے، کیوں مار دیا ہے پیاسے کو؟ اب ذرا سوچیں ایک لمحے کے لیے، حسین کی 4 سالہ بچی پانی مانگے اور تماچے مار دیے جائیں، تماچے مار دیے جائیں۔ مقام حمص میں جب یہ پہنچا ہے، بس ایک روایت پڑھ رہا ہوں آپ کو، مقام حمص میں یہ لٹا ہوا قافلہ پہنچا ہے نا، تو جب یہ قافلہ پہنچا ہے تو پیاسی سکینہ کی نگاہ پڑ گئی کہ شمر جو ہے اپنے لشکر والوں کو پانی پلا رہا ہے، پانی پلا رہا ہے۔ کسی پیاسے کو پانی دکھ جائے نا تو پیاس بڑھ جاتی ہے، اس کی پیاس بڑھ جاتی ہے، کلیجے میں جلن ہونے لگتی ہے۔ حسین کی بیٹی ایک مرتبہ اپنی پھوپھی اماں کے پاس آتی ہیں، آنے کے بعد کہتی ہیں پھوپھی اماں میں نے دیکھا ہے کہ شمر پانی پلا رہا، سب کو پلا چکا ہے، پانی بچ گیا ہے، پانی بچ گیا، کیا اجازت دیتی ہیں آپ کہ میں جا کے پانی مانگ لوں؟ اللہ کرے قسم ہے پروردگار عالم کی کہ حسین کی بیٹی کے لیے جملہ ہی رونے کے لیے کافی ہے کہ وہی کہیں کہ میں پانی مانگ لوں، میں پانی مانگ لوں۔ جناب زینب نے سر جھکائے 2 جملے کہے، بیٹا اگر کربلا میں میرے بھیا حسین نے علی اصغر کے لیے پانی نہ مانگا ہوتا تو میں ہرگز اجازت نہ دیتی، میں ہرگز اجازت نہ دیتی، مگر حسین نے علی اصغر کے لیے پانی مانگا ہے، جاؤ جی چارہ مانگ لو۔ روایت کہتی ہے ننگے پاؤں جلتی ریت، پاؤں میں چھالے پڑے ہوئے پیاسی سکینہ ریت پہ چلنے لگی، کھڑی ہو گئی، کبھی پاؤں اٹھاتی ہیں کبھی پاؤں رکھتی ہیں، اور ایک مرتبہ حسین کی بیٹی نے ہاتھ پھیلا دیے
پیاسی بچی نے آواز بلند کر دی کہ تھوڑا سا پانی دے دو۔ تاریخ کہتی ہے شمر بڑھا، سکینہ کا کلیجہ بھی بڑھ گیا کہ شاید پیاس بجھ جائے، مگر شمر آگے بڑھ کر کے مشک کا دہانہ کھولا۔ ارے پیاسی بچی کے سامنے پانی زمین پہ گرا دیا۔ سکینہ نے سینہ زمین پہ رکھا، چچا کو یاد کیا، چچا عباس آپ کی بیٹی، آپ کی بھتیجی اب تک پیاسی رہ گئی۔ وَلَا لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَىٰ قَوْمِ الظَّالِمِينَ سَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلِبٍ يَنقَلِبُونَ۔ پروردگارا ہمارے اس مختصر سے عمل کو قبول فرما لے۔ معبود ہم میں جو صاحبان حاجت ان کی حاجت کو پورا فرما دے، جو مریض انہیں شفا عنایت فرما دے، جو لوگ اس دنیا میں نہیں رہے انہیں جوار معصوم میں جگہ عنایت فرما، ان کے چھوٹے بڑے گناہوں کو معاف فرما دے۔ پروردگارا جو زندہ ہیں محبان اہل بیت، پروردگارا ان کی جان مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما۔ پروردگارا جن گھروں میں ذکر حسین ان گھروں کو آباد رکھنا، جن ماؤں کی گودیوں میں حسین کے نام لیوا پلے انہیں شاد رکھنا۔ پروردگارا ہم نور زہرا کے ظہور کے منتظر ہیں، جلد ظہور فرما اور ہم سب کو ان کے آوان و انصار میں سے قرار دے۔ ماتم حسین۔